ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس دنیا میں کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو، جب ایک انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ سے محبت کا بھی اظہار زبان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ زبان سے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب ایک انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا بھی اقرار اپنی زبان سے کر رہا ہے۔ انسان دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کبھی بے نتیجہ ہو جاتا ہے، اس سے اس کا کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن جب اللہ کی محبت میں جب وہ اپنی زبان سے اس طریقہ پر اللہ کی محبت کا اقرار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھ غریب کو بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیجئے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو پڑھو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، پہلے یہ بتلائیے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے بھی خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر یاد رکھو، جب کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے جو بھی برے کام کیے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کے تمام گناہوں کو صرف معافی نہیں فرماتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کا زبان سے جب کوئی انسان اللہ کا بندہ اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ دنیا میں جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں محبت کے اظہار کے بعد محبوبہ کے سامنے عجز و انکساری پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے اپنے آپ کو، جو وہ کہتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ پر جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت میں بھی وہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، عجز اور انکساری پیش کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو یوں اس طریقہ پر اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے انکساری میں اپنے ہاتھ کو ادب کے دائرے میں رہ کر کے یوں باندھ لیتا ہے، اور باندھ لینے کے بعد کبھی وہ رکوع کے اندر جاتا ہے، کبھی وہ سجدے کے اندر جاتا ہے، اور انتہا تو یہ ہو جاتی ہے عاجزی اور انکساری کی کہ سب سے بدن کے سب سے اعلیٰ حصہ جو سر اور پیشانی ہے، سب سے ادنی چیز مٹی کے اوپر اپنے اس اعلیٰ چیز کو رکھ کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یا اللہ، آپ کی محبت میں آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھنے کے لیے، ہم زمین پہ اپنے پیشانی کو رکھنے کو تیار ہیں۔ انسان کی محبت میں ان کی فرما برداری کرتا ہے، کبھی یہ فرما برداری بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے وہ فرما برداری کرتا ہے اور نماز پورے آداب سے جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی جب اس نے نماز پڑھی، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک جتنے بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بھول چوک ہوئی ہیں، اس نماز کی برکت سے ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب انسان کی محبت انسان سے اور کچھ آگے بڑھتی ہے تو ایسی صورت میں وہ محبت میں بھوکا رہنا شروع کر دیتا ہے کہ محبوب کچھ کھایا نہیں ہے، لہٰذا میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے، لہٰذا میں بھی نہیں کھاتا، جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں
مجھے کھانا حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، نوالا حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، تو انسان کی محبت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب اسی انسان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت میں بھی وہ بھوکا رہتا ہے، اور اسی بھوک کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں اور روزے کی شکل میں پیش فرما دیا کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت میں انسان بھوکا رہتا ہے، صبح سے لے کے شام تک کچھ کھاتا نہیں، صبح سے لے کے شام تک کچھ پیتا نہیں، چونکہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ انسان کسی انسان کے لیے بھوکا رہے تو وہ کبھی بے نتیجہ ہوتا ہے، کچھ اس کا حاصل نہیں ہوتا، لیکن انسان جب اللہ کی محبت میں بھوکا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، لہٰذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا پھر میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یہ ہے میرے دوستو اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ۔ پھر اس کے بعد جب انسان کی محبت انسان کے ساتھ انتہا کو پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنے محبوبہ کے گلیوں کا چکر لگاتا ہے کہ میری محبوبہ یہاں رہتی ہے۔ ان کے گلیوں سے آنے والا ہر ایک انسان، چاہے کہ وہ جانوروں میں سے کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی ان کے گلیوں سے گزر کر کے آئے تو وہ بندہ وہ مجنوں اور کتے کو پکڑ کر کے ان کے پاؤں کو جو ہے چومتا ہے، ان کے لیے چادریں بچھا دیتا ہے کہ میری محبوب کے گلیوں سے یہ کتا جا کر کے آیا ہے، میرے محبوب کے پاؤں کے اوپر، یعنی جہاں پہ پاؤں رکھے ہوں گے جس زمین پہ، اس زمین پہ اس کتے جیسے ناپاک جانور کا پاؤں گیا ہوگا، لہٰذا ہم اس کے لیے چادر بچھائیں گے، ان کے پاؤں کو چومیں گے۔ اس سے ذرہ برابر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن میرے دوستو جب انسان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بام عروج پر جب وہ پہنچتا ہے اور عشق کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر جب جا کر کے وہ حج کا سفر کرتا ہے، کیا اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو خیر آباد کہتا ہے، اپنے مال و دولت کو چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ حج کے سفر کے لیے جب وہ جاتا ہے تو اس دوران میں جب بیت اللہ کے قریب پہنچتا ہے، بیت اللہ پہ نظر جب اس کی پڑتی ہے تو اب ایسی صورت میں وہ دیوانہ وار ہو کر کے اللہ کی محبت میں وہ بیت اللہ کا چکر لگاتا ہے، جیسے دنیا کا انسان ایک انسان کی محبت میں محبوبہ کے گلیوں کا چکر لگاتا ہے، یہاں پہ انسان اللہ کے درو جب اللہ کے گھر بیت اللہ کا چکر لگاتا ہے، وہاں چکر لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ جا کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں صفا اور مروہ کا جا کر کے چکر لگاتا ہے، کبھی شیطان کو جا کر کے کنکر مارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے۔ تو میرے دوستو یہ محبت کی انتہا ہے، اور جب اس محبت کی انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا بڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ پھر انعامات سے نوازتا ہے۔ چنانچہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی مسلمان نے بھی حج اس ارادے اور اس نیت سے کیا کہ اس حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو مکمل طور پہ اس نے سامنے رکھا اور تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو پھر جب وہ اپنے حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے بعد جب اپنے گھر کو واپس ہوتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا گیا، اور وہ ایسا واپس ہو رہا ہے گویا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کہ پیدا ہونے والا بچہ جس طریقہ پر تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے ہی حج کرنے والا حج کر کے جب واپس جاتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے جاتا ہے۔